ایز اے ہوم میکر، کیا کبھی آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ دنیا ہمیشہ ایک اسٹرانگ اور مضبوط اعصاب کی عورت کی عزت کرتی ہے؟ لیکن اسٹرانگ وومن بائی برتھ اسٹرانگ نہیں ہوتی، بلکہ ہماری بڑھتی ہوئی عمر، ہمارے حالات، ہماری لائف سٹائل، ہمارے چیلنجز اور لائف سچویشنز ہمیں اسٹرانگ بنا جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ یہ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو صرف آپ کو دماغی طور پر مضبوط کرنے کے لیے نہیں، ان فیکٹ آپ کی سوچ، آپ کی روح اور آپ کی سیلف کانفیڈنس کو اتنا اوپر تک لے جانے کے لیے ہے، جہاں کوئی بھی دکھ، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی ٹونٹ، طنز، تانا اور کسی بھی طرح کے حالات آپ کو نہ تو ہرا پائیں گے، بلکہ آپ کو جذباتی اور روحانی طور پر مکمل اور مضبوط عورت بنا جائیں گے۔ آپ ہاؤس وائف ہیں یا ورکنگ، بچوں کی ماں ہیں، کسی کی بہن یا بیٹی ہیں، کسی کی بیوی یا بہو ہیں، فیملی کی کیئر آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی ان رسپانسبلٹیز کی وجہ سے زمانہ آپ کو سو کالڈ ہاؤس وائف یا ہوم میکر یا لیڈی کا نام دیتا ہے۔ یہ تو گھر پر ہی رہتی ہے، سارا دن زیادہ سے زیادہ گھر کے کام، اور کرتی ہی کیا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک سچی اور اٹل حقیقت سے آگاہ کروں، وہ یہ کہ گھر چلانا، گھر والوں کی دیکھ ریکھ کرنا، یہ ایک کسی کمپنی کے CEO کی جاب نہیں ہے۔ ان فیکٹ گھر کی فل ٹائم پرائم منسٹر کا کام ہے۔ سو آج کے بعد اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ تم تو ہاؤس وائف ہو اور کرتی ہی کیا ہو، تو جسٹ ایک اسمائل دینا اور بولنا، جی ہاں، آئی ایم اے پراؤڈ ہوم میکر، کیونکہ میں وہ کر سکتی ہوں جو آپ کسی طرح بھی نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے ہاتھ سے بچے کی پوٹی واش نہیں کر سکتے، آپ شرٹ کا ٹوٹا بٹن نہیں لگا سکتے، آپ آٹا گوندتے ہوئے پتلا ہو جائے تو اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے، اور کیا آپ ڈیلیوری کے وقت ہونے والی لیبر پینس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں نا؟ تو بس گھر کی عورت وہ کر سکتی ہے جو اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو آئی بیٹ آج کی یہ ویڈیو نہ صرف آپ کی سوچ کو بدل دے گی، ان فیکٹ آپ کو مینٹلی اسٹرانگ اور طاقت کو دگنا کر دے گی۔ اور اگر آپ یہ ویڈیو پوری توجہ اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ دیکھ لیں اور سن لیں، دین آئی بیٹ آپ کبھی بھی ویسی نہیں رہیں گی جیسی ابھی ہیں ویڈیو دیکھنے سے پہلے۔ ویڈیو میں میری سوسائٹی کی لیڈیز کی ایک حسین شام کی دعوت کے کلپس انجوائے کریں، جو ہماری پیاری کمیٹی ممبر اور فرینڈ لالا رخ نے اپنے گھر کے خوبصورت لان میں ارینج کی، اور ہمیں اپنی روٹین لائف سے تھوڑی دیر ہٹ کر بہترین کھانے کے ساتھ ساتھ گیمز انجوائے کرنے کا موقع دیا۔ میری یہ ویڈیو اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ عورت صرف گھر کے کام کرنے کے لیے نہیں بنی، وہ آج بھی اپنے اندر چھپے بچپن کے کھیل کود، ہنسی مذاق، شوخی اور چنچل پن دبائے ہوئے ہے نا، جسے میں نے ہر عورت کے اندر سے باہر لانے کا عزم کیا ہے۔ سو کم آن گرلز، لیٹس سی اینڈ ڈگ انٹو دا ویڈیو۔ السلام علیکم مائی ڈیئر وومینینز اینڈ ویلکم بیک۔ سو مینٹلی اسٹرانگ وومن کا سب سے پہلا سیکرٹ یہ ہے کہ وہ ایموشنلی کنٹرولڈ رہتی ہے۔ آپ کے جذبات پر آپ کا کتنا کنٹرول ہے؟ جتنا جذبات آپ کے بس میں ہوں گے، اتنا ہی بلیو می دنیا آپ کی مٹھی میں آ سکتی ہے۔ جو عورت اپنی فیلنگ پر کنٹرول کرنا جانتی ہے نا، کب، کہاں، کیسے، کیوں اور کتنا ریئیکٹ کرنا ہے، کیونکہ دنیا کا کام ہے آپ کو جج کرنا اور آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا، رشتہ داروں کا باتیں بنانا، ہسبینڈ کا بلا وجہ کسی بات پر دل دکھا دینا، بچوں کا آپ کو سمجھ نہ پانا، یہ سب نارمل لائف میں ہر عورت فیس کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن ایک عام عورت اور اسٹرانگ وومن میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ انسٹنٹ ریئیکشن نہیں دیتی، فوری طور پر جواب نہیں دیتی، بلکہ سوچ سمجھ کر جواب دیتی ہے۔ آنسو پی جانا، خود پر ضبط کرنا اس کو بخوبی آتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جذبات آپ کی کمزوری نہیں ہیں، آپ کی اصل میں طاقت ہوتے ہیں۔ بس ان کو صحیح وقت، صحیح جگہ اور صحیح ڈائریکشن میں استعمال کیسے کرنا ہے وہ جانتی ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہر بات کا جواب دینا اور ریئیکٹ کرنا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی چپ رہنا بھی ایک بہت بڑا جواب ہوتا ہے، اور مسکرا دینا سب سے بڑا بدلہ۔ سو کم بولیں، کم ریئیکٹ کریں، کم پریشان ہوں اور زیادہ آبزرو کریں۔ یہی آپ کی مینٹل اسٹرینتھ کا پہلا سٹیپ ہے۔ سیکنڈ سیکرٹ از آئی کین ڈو اٹ۔ ایک عام عورت ایک چھوٹے سے چیلنج کو بھی فیس نہیں کر سکتی، وہ فوراً کہہ دیتی ہے کہ یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا، میں اس قابل نہیں، میری قسمت ہی خراب ہے،
لیکن اس کے برعکس ایک اسٹرانگ وومن کا ریئیکشن پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتی ہے میں کر سکتی ہوں، آئی کین ڈو اٹ، ان فیکٹ آئی ول ڈیفینیٹلی ڈو اٹ۔ اگر فوری طور پر کر نہیں سکتی تو میں سیکھ کر سکتی ہوں، سیکھنے کی کوشش کر سکتی ہوں۔ اگر گھر والوں نے اجازت نہ دی، سوسائٹی نے آپ کو ٹونٹ کیا، حالات سازگار نہ ہوئے، دنیا نے آپ کو کم عقل کہا، تو ایک چیز جو آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے وہ ہے آپ کا سیلف کانفیڈنس، یعنی خود پر اعتماد۔ جتنی مرضی مشکل میں آ جائیں، پختہ رہیں اپنے اندر، خود سے کہیں یس آئی کین ہینڈل دس، یس آئی ایم اسٹرانگر، آئی کین فائٹ فار اینی تھنگ۔ اور پتہ ہے یہ خود اعتمادی آپ کے جو کمپیوٹر ہے نا آپ کے مائنڈ میں، اس کی پروگرامنگ کر دے گا۔ اللہ کسی بھی عورت کو کمزور پیدا نہیں کرتا، انفیکٹ ہمارے ارد گرد کے حالات، زمانہ، ہماری لمیٹیشنز ہمیں کمزور ہونے پر اور رہنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ سو آج سے خود کو بولیں یو آر اسٹرانگ، یو آر کیپیبل، یو آر انف، یو آر مور دین انف۔ یہیں سے آپ اپنے اندر ایک اسٹرانگ وومن ہونے کی شروعات کر دیں گی۔ انفیکٹ تھرڈ سیکرٹ از سیٹ باؤنڈریز۔ یو نو واٹ، ہمیں بچپن سے یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ اپنا بیسٹ دے کر دوسروں کو خوش رکھیں، ہر ایک کے لیے ہر وقت تیار رہیں، نہ مت بولیں لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن مینٹلی اسٹرانگ عورت نا اپنی لمٹس ڈیفائن کرتی ہے، کیونکہ جو عورت نہ بولنا نہیں نہ جانتی، اس کی زندگی دوسروں کی ڈیمانڈ پر چلتی ہے۔ جیسے کسی نند کے ساتھ مارکیٹ جانا ہے تو نہ نہیں بولنا، ساس کی ڈاکٹر کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے تو دیورانی کے اویلیبل ہونے کے باوجود آپ کا ساتھ جانا اور ڈیوٹی دینا ضروری سمجھا جائے۔ آپ بیمار ہیں اور ہسبینڈ کے دوست گھر پر دعوت کے لیے آ جائیں تو ان سب کے لیے یہ بول دینا کہ میں بھی بیزی ہوں، میری بھی ایک لمٹ ہے، یا میں ابھی نہیں کر پاؤں گی، میری بھی لمیٹیشنز ہیں، آپ کے مینٹلی اسٹرانگ ہونے کی نشانی ہے۔ دوسروں کے لیے خود کو خواہ مخواہ ہلکان کر دینا، دوسروں کے طعنے طنز، ڈس رسپیکٹ کا رو کر سامنا کرنے کی بجائے چہرے پر اسمائل، برداشت، تحمل اور صبر کے ساتھ فیس کرنا ہی اسٹرانگ وومن ہونے کا ثبوت ہے۔ اینڈ یاد رکھیں، کچھ لوگ آپ کو ضرور یوز کرتے ہیں، نیچا دکھانے یا تھکا دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ نے نہ تو تھکنا ہے اور نہ ہی لیٹ ڈاؤن ہونا ہے، صرف لمٹس ڈرا کرنی ہے، کیونکہ باؤنڈریز سیٹ کرنا سخت مزاج ہونا نہیں بلکہ سیلف رسپیکٹ کی نشانی ہے۔ فورتھ سیکرٹ از ایموشنل انڈیپینڈنس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل، آپ کی خواہش، آپ کی خوشی، آپ کا سیلف ٹرسٹ یعنی خود پر اعتماد کسی بھی ایک انسان پر ڈپینڈ نہ کرے۔ ہم لیڈیز اپنے ماں باپ، بھائی بہن، خاوند، بچے سب کے ساتھ ٹوٹ کر اور انکنڈیشنل محبت کرتی ہیں، ہے نا؟ یہ ضروری ہے، لیکن مینٹلی اسٹرانگ عورت ساتھ ساتھ یہ بھی جانتی ہے کہ دوسروں سے بلا شرط محبت میں ڈوبنا اور ڈوب کر خود کو نظر انداز کر دینا اور نہ ہونے دینا ہے۔ وہ خود کو موٹیویٹ اور ریچارج کرنا جانتی ہے، وہ کسی دوسرے کی اپروول، منظوری، اجازت یا ویلیڈیشن پر ڈپینڈ نہیں کرتی۔ وہ یہ کبھی نہیں کہے گی یا کسی سے یہ پوچھے گی کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، میں قابل ہوں، بلکہ وہ کہتی ہے میں سیلف سفیشینٹ ہوں، میں وردی ہوں، میں کیپیبل ہوں۔ ایک اسٹرانگ عورت کو پتہ ہوتا ہے کہ لوگ کبھی بھی ہمیشہ اس کے ساتھ نہیں رہنے والے، ہمیشہ ساتھ رہنے والی ذات صرف اور صرف اس کی اپنی ہے۔ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کا کوئی نہیں، آپ اکیلے پڑ گئے ہیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو سننے والا ہے، تو اس پل سوچیں کہ آپ سب سے بڑا سہارا آپ کا خود ہیں۔ اپنے لیے آپ کے اندر ایک اسٹرانگ، سائلنٹ اور عقل مند عورت ہے جو آپ کو گرتے ہوئے اٹھائے گی اور سنبھالے گی، سم ٹائمز آپ کو رونے بھی دے گی، پھر آپ کو جب بھی چپ کرائے گی وہ عورت خود ہی چپ کرائے گی اور پھر اٹھائے گی کہ اٹھو اور مقابلہ کرو حالات کا۔ اس کو کہتے ہیں ایموشنل انڈیپینڈنس۔ جب آپ یہ سب کچھ کرنا سیکھ لیں گے تو لوگ خود بخود آپ کی قدر کریں گے، ویلیو کریں گے، اور سب سے بڑی بات آپ کو ہلکے میں نہیں لیں گے۔ سیکرٹ نمبر 5 از لرن ٹو اگنور۔ مطلب لوگ کیا کہیں گے، یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا ہوا اور ڈراوا ہے، اپنے آپ میں ہی ایک نہ نظر آنے والی قید ہے جس میں ہم نے خواہ مخواہ خود کو باندھ کر رکھا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا تیار ہو کر کہیں نکل جاؤ تو لوگ کہیں گے،
نہ کہیں تیار ہو کر جاؤ تو لوگ کہیں گے، نہ بولو تو لوگ کہیں گے، زیادہ بولو تو لوگ کہیں گے، کام کریں گے تو بھی لوگ بولیں گے، صرف گھر سنبھالیں تو لوگ کہیں گے۔ اب دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیں، ازل سے لے کر آج تک لوگوں کا کہنا کبھی بند ہوا ہے کیا؟ نہیں نا۔ تو چھوڑیں پرواہ لوگوں کی، کیونکہ اسٹرانگ عورت کو پتہ ہے کہ زندگی ایک بار ملی ہے۔ لوگوں کی رائے وقت، حالات اور موسم کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ اس لیے جئیں تو اپنے حساب سے، اپنی پسند سے، اپنی پرائیورٹیز کے اکارڈنگ۔ جو لوگ آپ کو جج کرتے ہیں نا، وہ آپ کی پرابلمز یا ایشوز کا بوجھ نہیں اٹھاتے، الٹا تنقید کر کے اور مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے وہ دکھ نہیں جھیلے ہوتے، وہ آنسو نہیں دیکھے ہوتے جو آپ نے اکیلے میں بہائے۔ تو ایسے لوگوں کو یا ان کی رائے کو اتنی اہمیت کیوں؟ ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ اصل میں کامیاب، پرسکون، مطمئن اور خوش رہنا چاہتی ہیں نا، تو اس سو کالڈ لوگ کیا کہیں گے کہ ٹروما سے باہر آ جائیں۔ کیونکہ مینٹلی اسٹرانگ عورت لوگوں کی پرواہ نہیں کرتی، وہ اپنے فیصلے اپنی روح اور اپنے انر سیلف کے ماتحت ہو کر لیتی ہے۔ جب آپ نے یہ سب کرنا شروع کر دیا نا، تو آپ کی پرسنالٹی میں ایک نیا سپارک اور کانفیڈنس آ جائے گا، دوسروں کی پرواہ نہیں رہے گی، تو آپ اپنی اڑان بھر کر ہوا میں اڑنا شروع کر دیں گی۔ تو آج سے ہی اپنی پہلی اڑان بھر لیں۔ آپ میں سے کس کس کو یاد ہے فرسٹ ایئر کی وہ انگلش کی بک کی کا پہلا چیپٹر ہز فرسٹ فلائٹ؟ تب تو اس کا لیسن اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن آج اس کا اصل مطلب میری سمجھ میں آ گیا۔ مجھے کامنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانی ہے وہ سٹوری ہز فرسٹ فلائٹ آپ کو یاد ہے یا نہیں۔ سیکرٹ نمبر 6، آلویز گرو اینڈ لرن۔ اپنے آپ کو روکنا نہیں، ہر نئے دن کے ساتھ خود کو بہتر سے بہترین بنانا ایک اسٹرانگ عورت کا شیوا ہوتا ہے۔ وہ ہر روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھتی ہے، چاہے وہ کتابوں سے، لوگوں سے، رشتوں سے، حالات سے، یا اپنی ہی کی گئی غلطیوں سے اور وقت سے۔ کیونکہ جو عورت سیکھنا بند کر دیتی ہے، وہ پڑھنا بند کر دیتی ہے۔ میں نا جب یونیورسٹی کے لاسٹ ڈیز میں یونیورسٹی جاتی تھی نا، تو ایگزام سے پہلے فری ہونے تک میں ہر دن یہ سوچا کرتی تھی کہ بس اب اس کے بعد میرا اور کتابوں کا ساتھ چھوٹ جائے گا، میں انسٹیٹیوشن آنا جانا بند کر دوں گی۔ تو بلیو می گرلز، یہ سوچ مجھے اندر سے ایک جھرجری سی دے جاتی تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے کتابوں کے بنا میری زندگی زندگی ہی نہیں ہوگی۔ اس شوق، لگن اور جستجو نے مجھے آج تک، جب میں جوان بچوں کی ماں ہوں الحمدللہ، مجھے لرننگ پروسیس سے دور نہیں ہونے دیا۔ چاہے میں بلا وجہ ریل سکرولنگ کرنے کی بجائے سوشل میڈیا سے کچھ سیکھوں، چاہے وقت اور حالات نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا، میں آج بھی ہر دن ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھتی ہوں۔ تبھی تو مردوں کے شانہ بشانہ آج گھر بیٹھ کر ایک اسمال بزنس رن کر رہی ہوں، اور یہ سب لرن اینڈ گرو سیکرٹ پر عمل کر کے پاسبل ہوا۔ کالج یونیورسٹی کے 20s کی ایج سے آج 40s کی ایج تک سیکھنے کا عمل جاری و ساری ہے، اور ہمیں ایک اسٹرانگ وومن کی کامیابی کا راز بتا دیتا ہے۔ میں نے نا ایک ٹائم میں ٹیچ بھی کیا، بوٹیک رن کیا، یوٹیوب چینل گرو کیا، اور آج آپ کے سامنے ایک بزنس انٹرپرینور کی حیثیت سے نام بنا رہی ہوں الحمدللہ۔ تو مائی ڈیئر لیڈیز، کم آن، آپ کا دماغ سونے کی کان ہے، اس میں سے جتنا چاہے خزانہ نکال لیں اور اپنی لائف کو اپ گریڈ کریں اور اپنا بیسٹ ورژن بنیں۔ 7th سیکرٹ از سیٹ اینڈ چیز یور گولز۔ ہم میں سے بہت ساری لیڈیز دوسروں کے حساب سے زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، جیسا فیملی کہے، ہسبینڈ چاہیں، باپ بھائی کی مرضی کیا ہے، یا پھر حالات کیسے ہیں، ہے نا۔ اسٹرانگ جو وومن ہوتی ہے نا، مینٹلی اسٹرانگ، اپنے گولز خود طے کرتی ہے، اور صرف ان کو ڈیسائیڈ نہیں کرتی بلکہ ان کو حاصل کرنے میں جٹ کر دن رات ایک کر دیتی ہے۔ وہ خود سے ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ میں کس طرح کی زندگی جینا پسند کرتی ہوں، میں کس طرح کی انسان بننا چاہتی ہوں۔ مجھے کسی کی پرمیشن یا اپروول کا انتظار نہیں کرنا، مجھے اپنی ایک ہی بار ملی ہوئی زندگی کو ضائع نہیں کرنا، قیمتی بنانا ہے۔ آنکھ میں کچھ حاصل کرنے کی چمک اور دل میں تڑپ رکھ کر اپنی ویلیوز اور خواہشات کو بلند رکھنا ہے۔ اس پروسیس میں ڈیفینیٹلی آپ کو ہار کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، ہرڈلز بھی آئیں گی،
کبھی آپ تھک بھی جائیں گے، کبھی لوگ آپ کو نہیں کرنے دیں گے، لوگ کہیں گے کہ تجھ سے نہیں ہو پائے گا، لیکن ان کو پلٹ کر اپنے کام میں اپنی لگن اور اپنے جذبے سے کر کے دکھائیں کہ دیکھا میں کر سکتی تھی اور میں نے کر لیا۔ کیونکہ گرنا، سنبھلنا اور پھر سے چلنا اسٹرانگ عورت کی طبیعت کا حصہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد اس کی زندگی کا کمپس ہوتا ہے۔ 5 سال بعد آپ خود کو کہاں دیکھتی ہیں؟ 10 سال بعد آپ کی لائف کیسی ہوگی؟ آپ کے خواب کیا ہیں؟ ماں بننا ایک سہانا خواب ہے، بیوی بننا ایک خوش قسمتی، اور بہو بننا ایک ذمہ داری۔ لیکن آپ کی پہچان کے لیے یہ سب کافی نہیں ہے۔ آپ کے خواب، آپ کے گولز، آپ کی خواہشات، آپ کی کریٹیوٹی، آپ کی اسٹرینتھ آپ کی اصل پہچان ہے۔ میں ایک کھاتے پیتے گھرانے میں پیدا ہوئی۔ ننیال، ددیال سب ایک اسٹرانگ فیملی تھے۔ پھر ایک کھاتے پیتے گھر میں شادی ہوئی، بٹ میں نے خود کو اسٹرانگ بنانے میں اپنی ایویلیویشنز، اپنی رسپیکٹ، اپنے گولز، اپنی ایکنالجمنٹ اور اپنی کریڈیبلٹی کے لیے گھر میں ہی رہ کر ہر دور میں کچھ نہ کچھ کریٹیو کیا، تاکہ نہ صرف میری موجودہ زندگی میں، ان فیکٹ بعد کی زندگی میں جب اولاد جوان ہو کر کمانا شروع کر دے، دین میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں، اپنی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے بھی۔ ان فیکٹ آفٹر 60s میرے پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں میرے پاس جب آئیں تو ان کی خواہش کی ہر چیز اپنی جیب سے دلا کر دلی تسکین حاصل کر سکوں، ورلڈ ٹور کروں، دنیا ایکسپلور کروں، اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق جب دل چاہے اللہ کے گھر کا دیدار کرنے جاؤں، مجھے کبھی بھی کسی دوسرے پر فائنینشلی ڈیپینڈنٹ نہ ہونا پڑے۔ لوگ میرے والدین یا خامن کے نام کی بجائے مجھے میرے نام سے پہچانیں، اور میرے والدین، بہن بھائی، میرے خامن اور بچے سب میرے تعلق پر فخر اور غرور محسوس کریں۔ 8th سیکرٹ از سیلف کیئر از مینڈیٹری ایز آئی آلویز سیڈ۔ ہم میں سے 90% عورتیں دوسروں کا جی جان سے خیال رکھتی ہیں، سب کی پسند کو پرائرٹی دیتی ہیں، سب کی چوائس، خواہش اور رجحان کا اندازہ ہوتا ہے ہمیں، لیکن سب کا خیال رکھتے ہوئے خود کو بھول یا نظر انداز کر دینا ہمارا معمول ہے۔ اور جب وقت کے ساتھ ساتھ تھکان، سستی، جھریاں، سفید بال آنا شروع ہو جاتے ہیں تو گزرے وقت کو کوسنے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا۔ وقت کیسے گزر گیا اور ہماری ذات میں یہ سلو اور سست تبدیلی آتی گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر ایک دن آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سفید بال گنتے گنتے اپنی ڈھلتی جوانی پر ترس آنے لگتا ہے، اور پھر خیال آتا ہے کہ یار میں نے تو خود کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں، اندازہ ہی نہیں تھا کہ گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ ساتھ میری خوبصورتی اور طاقت ہاتھ سے پھسلنے والے ریت کے دانوں کی طرح پھسلتی جا رہی ہے۔ یہاں ایک اسٹرانگ وومن سیلفش ہو کر نہیں، بلکہ ڈھلتی ہوئی جوانی کی اس تلخ حقیقت کا شعور رکھتے ہوئے اپنے آج میں خود کا خیال ضرور رکھتی ہے۔ وہ خود کے لیے وقت نکالتی ہے، خود کو ایکسیپٹ کرتی ہے جیسی وہ ہے، خود کو مان دیتی ہے، خود کو سیلیبریٹ کرتی ہے۔ وہ آئینے میں دیکھ کر خود کو ہمیشہ یہ کہہ کر نئی روح پھونکتی ہے خود میں کہ تم اللہ کی بنائی ہوئی خوبصورت مخلوق ہو۔ تمہیں دیکھ کر ہی تو شاعر نے کہا ہے کہ صنف نازک سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ ایک اسٹرانگ عورت اپنی غلطیوں کی وجہ سے خود کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرتی، وہ خود کی دوست، خود کی ماں، خود کی کیئر ٹیکر، خود کی لیڈر بنتی ہے۔ اس لیے اپنے لیے وقت نکالنا سیلفشنس بالکل نہیں، سیلف رسپیکٹ ہے انفیکٹ۔ تھوڑی دیر خاموش ایک چائے کے کپ کے ساتھ بیٹھنا، کتاب پڑھنا، اسکن کیئر یا ہیئر کیئر کرنا، اپنے شوق پورے کرنا، خود کو مینٹلی ریچارج کرنا ہے۔ خود سے پیار اور خود کی قدر کریں گی تو لوگ آپ کی قدر کریں گے۔ جب آپ اپنے دل کی سنیں گی نا تو آپ کی روح میں ہلکا پن محسوس ہوگا آپ کو ڈیفینیٹلی۔ 9th سیکرٹ از اوائڈ ٹاکسک ریلیشنز۔ ہماری زندگی میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو ہمیں ایویلیویٹ کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو ہمیں توڑتے ہیں، غلطیاں ڈھونڈتے ہیں، کمپٹیشن کرتے ہیں، آپ کی کامیابی سے جلتے ہیں، جو آپ کی بات کا مذاق بناتے ہیں، ہمیشہ آپ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو آپ کو مینٹلی ڈرین کر دیتے ہیں۔
جو آپ کے دماغ پر بوجھ بن جاتے ہیں اور چپ رہ کر آپ سب کچھ سہتی رہتی ہیں، برداشت کرتی رہتی ہیں، اگنور کر دیتی ہیں۔ لیکن مینٹلی اسٹرانگ وومن ایسا بالکل نہیں کرتی۔ وہ ہر کسی کو اپنی لائف میں امپورٹنس دینا ضروری نہیں سمجھتی، صرف انہی لوگوں کو اپنے ایموشنل سرکل میں آنے کی اجازت دیتی ہے جو اس کے ذہن کو سکون دیں، جو صحیح ہوں، اس کی ویلیو اور رسپیکٹ کریں، پرواہ کریں، ایماندار ہوں، نیچا نہ دکھائیں۔ ٹاکسک لوگ نا اپنی انرجی آپ کی ڈرین کر دیتے ہیں، آپ کا سکون چھینتے ہیں، ہمت کم کر دیتے ہیں، مینٹلی ایگزاسٹ کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہر جگہ آپ کی فیملی، آپ کے سوشل سیٹ اپ اور ایون آپ کے گھر میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ڈسٹنس مینٹین کریں۔ سب کو خوش یا امپریس کرنا، رشتے نبھا کے رکھنا یا پیار پانا ضروری نہیں، بلکہ آپ کی مینٹل اسٹرینتھ، آپ کو فزیکلی اور مینٹلی پیور اور سیکیور رہنا ضروری ہے۔ ایک جینٹل سی اسمائل کے ساتھ ایسے لوگوں کو ایز مچ گڈ بائی کہہ دیں، ڈسٹنس موڈ پر چلے جائیں، اپنی زندگی کے باغ میں ایسے کانٹے اور جھاڑیاں نکال باہر پھینکے۔ لاسٹ اینڈ ایون امپورٹنٹ سیکرٹ ہیبٹ از سیکیور یور پیس۔ زندگی کی سب سے بڑی لگژری سونا، پیسہ، سامان، کام، نام، یہ سب ہمیں سب سے بڑی دولت لگتے ہیں، لیکن انفیکٹ آپ کے ذہن کا سکون آپ کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر آپ اپنے ذہنی طور پر پرسکون ہیں نا، تو پیسہ، گاڑی، گھر، لگژری آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ مینٹلی اسٹرانگ عورت بیکار آرگیومنٹس میں نہیں پڑتی، وہ اپنی ذات کو اس جھیل کی طرح پرسکون رکھتی ہے جس پر پتھر پڑیں تو لہریں بنتی ہیں، اگر نہ پڑیں تو وہ پرسکون رہتی ہے۔ اسی طرح اسٹرانگ وومن بیکار جھگڑے، آرگیومنٹس، گوسپ، بلیم گیم سے دور رہ کر اپنے ذہنی سکون کو سب سے اوپر رکھتی ہے۔ ہر بات پر صفائی دینا، ہر جنگ کا حصہ بننا ضروری نہیں، وہ خود پر اپنے دماغ پر کام کرتی ہے۔ وہ ایک پرسکون، گہری اور صابر و شاکر عورت بنتی ہے اور زندگی کی ہر لڑائی جیت جاتی ہے۔ آپ کے ذہن کا سکون آپ کی پراپرٹی ہے، آپ کی بنیاد اور آپ کا حق ہے، جو آپ نے خود کو دلانا ہے۔ بہت سہ لیا، بہت رو لیا، بہت برداشت کر لیا، اب کسی کی ایکسٹرا یا فری کی چیز نہیں ہے، اسپیئر پارٹ نہیں ہے، آپ کسی کی جاگیر یا ملکیت نہیں ہیں، آپ ایک جیتی جاتی کمپلیٹ شخصیت ہیں جس کی اپنی پہچان ہے، اور وہ ایک زندگی کو جنم دیتی ہے عورت، جو رشتوں کو جوڑتی ہے، جو گھر کو سنبھالتی ہے۔ یہ سب کرتے کرتے آپ خود کو کھو دیتی ہیں، اپنی پہچان کو بھلا دیتی ہیں، لیکن آج یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ بن سکتا ہے، جس کو دیکھ کر آپ اپنے لیے سوچیں گی، اپنے لیے فیصلہ لے پائیں گی، اپنے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کریں گی، اپنی زندگی کے مقاصد حاصل کریں گی، خود کو سب سے اوپر اور اہم رکھیں گی۔ جو انسان خود کو ساتھ دیتا ہے، دنیا اس کا ساتھ دیتی ہے۔ آپ اکیلی نہیں ہیں، آپ کا اپنا آپ کے ہاتھ میں ہے، اور اس ویڈیو کو سننے والی ہر عورت ایک دوسرے کے ساتھ ہے، وہ عورت جو خود کو واقعی میں بدلنا چاہتی ہے۔ That's all for today۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اوکے لکھ کر گفٹ ونرز کی لسٹ میں شامل ہو جائیں، جو پچھلی 2 ویڈیو سے اپڈیٹ ہو رہی ہے نیکسٹ لائیو سٹریم میں اناؤنس ہونے کے لیے۔ سبسکرائب وومینیا ATF۔ اللہ حافظ اینڈ بائے بائے۔